الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 72، 73 اور 74 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو، ایک جان کو قتل کر دیا تھا، تم اس میں باہم جھگڑ رہے تھے، گویا کہ اپنی جان چھڑا رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو کہ تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ یہاں پہ بھی ایک واقعہ نقل ہوا ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، یہ بنی اسرائیل کا سارا تذکرہ چل رہا ہے یہ، کہ جس طریقے سے پچھلے وہ گائے کا بھی پچھلا کل ہم نے پڑھا تھا، گائے کا معاملہ چلا، اللہ نے ذبح کرنے کا جو حکم دیا، اسی سے مولے کی ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا کہ کسی شخص کو انہوں نے مار دیا، کس نے مارا اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک دوسرے کے اوپر بلیم دے رہے تھے، اپنی اپنی جانیں چھڑا رہے تھے۔ اس کا تذکرہ ہوا، پھر اللہ نے کیا کہا اس کو، اللہ نے کہا کہ ہم نے ظاہر کرنا تھا، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا جو تم چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ حقیقت کو واضح کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس کا کچھ ٹکڑا، یعنی کہ گائے کا جو ذبح کی گئی تھی اس کا ٹکڑا اس کو مارو، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی آیات و نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل پکڑو۔ یعنی کہ وہ جو ٹکڑا مارا گیا، اس سے گویا کہ اس کو تھوڑی دیر کی شاید زندگی مل گئی، اس نے خود بتا دیا کہ مجھے کس نے مارا، کیا ہوا۔ یہ ایک قسم کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے آپ نقل کیا، اس کے مختلف تفاسیر علماء نے بیان کی ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک واقعہ تھا چھوٹا سا جو ان کا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، اور تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک معجزہ دکھایا کہ جو گائے ذبح کی گئی تھی اس کے اندر، یعنی کہ وہ تاثیر اللہ نے اس قسم کی رکھی کہ وہ جو مارا گیا تھا شخص کے بارے میں واضح نہیں ہوتا اس کو کس نے قتل کیا، اس کو حکم ہوا، ان کے حکم دیا گیا کہ اس کو ایک ٹکڑا مارو اس گائے کا، تو گویا کہ وہی بول پڑا، اس نے بتا دیا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ثم قست قلوبکم، یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تمہارا دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم، تمہارا دل ایسے سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، وہ ایسے پتھر کی طرح ہو گئی یا اس سے بھی زیادہ کہیں سخت ہو گئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد انسان کا دل نرم ہونا چاہیے، کہ انسان کو اپنی غلطیوں کا جب احساس ہو تو انسان کو اس کے یعنی کہ واپس پلٹنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، جو اندر سختی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں الٹ کام ہوا، کیونکہ دلوں کے اندر بےایمانی ایسی رچی بسی ہوئی تھی کہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بجائے نرم ہونے کے اور زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے بھی پھٹ پڑتے ہیں، اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، نہریں بہہ نکلتی ہیں، پتھروں میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وہ پھٹ پڑتے ہیں پتھروں میں سے تو ان کے اندر سے پانی نکل پڑتا ہے۔ یعنی پتھروں میں بھی، یعنی کہ اس سے کم ہے کہ پتھر بھی پھٹ پڑتا ہے، اللہ کے خوف سے وہ گر بھی پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں وہ۔ پتھروں کی بھی علیہ خصوصیت یہاں بتا رہا ہے کہ پتھر بھی جو ہیں وہ بھی کسی جگہ پہ جا کے اپنا ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، وہ بھی پھٹ پڑتے ہیں، انہیں سے پانی نکل پڑتا ہے، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانی کو دیکھ کے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم کام کرو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے۔ یعنی کہ بتایا گیا کہ تم پتھروں سے بھی زیادہ برے ہو گئے ہو، پتھر بھی جو ہے نرم پڑ جاتے ہیں کسی مقام پہ آ کے، تو تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر سخت سے سخت تر ہوئے چلے جا رہے ہو۔ یہاں پہ بھی ایک واقعہ نقل ہوا ہے بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعے کے اندر میں بھی اس میں یہاں یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نشانیاں ان کو دکھائی گئیں تاکہ اس سے عقل پکڑیں، نشانیاں کہ جو مردہ جو زندہ ہوا ہے قسم کا ان کی آنکھ کے سامنے، اس سے پہلے ان کے اپنے ان کے پیچھے واقعہ گزر کے اللہ نے بتایا کہ سب کو جو موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا وہاں پہ ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پہ، تو وہاں پہ بھی اس قسم کا تذکرہ تھا کہ وہ ایسا پہاڑ ہلنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو ہمیں یہاں مارنے سے لگا تو پہلے ہی مار دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرنے کے بعد ان کو پھر زندہ کیا، پیچھے بھی ہم واقعہ پڑھ چکے اس قسم کا کہ وہ ان کے نافرمانی کی وجہ سے کڑک نے بجلی نے آگ پکڑا تھا، ان سب کو اللہ نے موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا، کو موقع دیا ان کو۔ تو یہاں بھی اسی قسم کا ایک مردے کو زندہ کرنے کے قسم کا واقعہ یہاں بیان ہوا کہ جو قتل ہو گیا تھا اس کو ٹکڑا مارا گیا گائے کا، تو وہ گویا کہ بول پڑا، اس نے بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو یہ مختلف قسم کی نشانیاں، یہ نشانی ہر دور میں بدلتی رہتی ہیں، ہم ذہن میں رکھیں، ضروری نہیں کہ اس جیسی نشانی
نشانیاں پھر ہوں گی، مردے زندہ ہوں گے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے. یہ مختلف دور میں مختلف قسم کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ ٹھنڈی کر دی گئی. تو یہ ہر دور میں نشانیاں چینج ہوتی رہتی ہیں. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں پہ نشانیاں اور طرح کی ہیں، لیکن نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتا ضرور ہے. اس قسم کے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، عقل پکڑتا ہے کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے ایک دم آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے، کہ انسان کو یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی کچھ قسم کے ناقابل یقین کوئی واقعات اللہ نے جگہ جگہ تذکرہ کیے ہیں کہ انسان کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، کہ انسان اس سے عقل پکڑتا ہے، اللہ کی قدرتوں کو پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارا کچھ کرنے والا ہے. تو اللہ نے جو احکام دیے، ہمارا کام اس کی پابندی کریں، نافرمانی کریں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اصل میں ان چیزوں کے اندر سبق ہوتا ہے. یہاں پہ ایک واقعہ ایسا ہوا جو کہ بظاہر انہوں لگتا ہے کہ بندہ مر جائے گا، اس کو کیوں یعنی وہ کہاں زندہ ہوتا ہے یا کیا بتاتا ہے. لیکن یہاں پرانے دوروں میں سارا کچھ ہوا ہے، قسم کے واقعات جو سلمان اللہ صاحب کے واقعات آتے ہیں، وہاں پہ کیا کیا کچھ ہوا، جنات نے کیا کیا کچھ کیا، جو ان کے انہونے واقعات ہیں. لیکن وہ ہر دور کے واقعات اس دور کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اس دور کے لحاظ سے وہ انہونے نہیں ہوتے. ہمارے آج کے دور میں وہ بالکل انہونے لگ رہے تھے، ایسا تو شاید ہو ہی نہیں سکتا. لیکن وہ اس دور میں اس قسم کا ہی دور ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو. تو یہاں بھی ایک قسم کی نشانی دکھائی گئی، اور مقصد اللہ نے یہ بتایا کہ وہ یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، تمہیں نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم عقل پکڑو. لیکن انہوں نے بجائے عقل پکڑنے کے اور وہ سخت ہو گئے، الٹا وہ پتھروں کی طرح ہو گئے. آج کل بھی کئی لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں ہر قسم کی، قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن کے ہی مطلب چینج ہو جاتے ہیں. آج کے دور میں ہم دیکھیں منکرین نماز قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، صرف نماز کے انکاری ہیں. حالانکہ اتنی بڑی حقیقت قرآن اس چیز کے اوپر گواہی دے رہا ہے، پورے یعنی کہ دنیا گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے، اتنی بڑی امت پڑھ رہی ہوتی ہے. لیکن جنہوں نے نہیں سمجھ میں آنے تو وہ الٹ طرف چل پڑتے ہیں، ان کے دل اور طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہر قسم کی نشانیاں ہر دور میں ملتی ہیں. تو یہاں جو واقعہ تذکرہ ہوا ہے، یہاں پہ اس قسم کے لوگوں کو اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کو ایک نشانی دکھائی. لیکن نشانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو نرم پڑنا چاہیے تھا، ان کو اپنے اندر اصلاح کا پہلو لے کے آنا چاہیے تھا، لیکن وہ الٹا پتھروں سے سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو اللہ نے یہاں پہ یہ واقعہ نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کر رہا، آخرت کے لیے چھوڑ رکھے ہیں معاملات. لیکن یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت میں ہے، تو میں جانتا نہیں تم کیا کیا کچھ کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ تذکرہ کرتا ہے کہ پکڑنے پہ آئے تو ایک شخص دنیا میں نہ بچے جو غلطیاں انسان کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ایک مہلت دے رکھی ہے کہ وقت مقرر کر رکھا ہے، یعنی کہ اسی دن فیصلہ ہوگا قیامت کا دن جو اللہ نے مقرر کیا ہے. تو بہرحال فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے. ان آیات میں جو سبق نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی نشانی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان عقل پکڑے، بجائے اس کے کہ اور پتھروں کی طرح سخت ہو جائے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی میں بہت ساری نشانیاں دکھاتا ہے. کئی لوگ ایسے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، ساری ان کی دولت یہیں پڑی چلی جاتی ہے. آج کل ہمارا جو دور چل رہا ہے اس میں دولت کی زیادہ دور لگی ہوئی ہے. انسان پوری زندگی اسی چیز میں کھپا رہا ہے کہ ہم دولت اکٹھی کر لیں، مال اکٹھا کر لیں. مختلف ادوار میں یعنی کہ مختلف چیزیں یہ رہی ہیں، مختلف لوگوں کی جو ہے ترجیحات رہی ہیں. آج کل کے دور میں ہماری یہ ترجیح نظر آتی ہے کہ ہم بس دنیا کے مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ارے کتنی نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اچانک لوگ سارا مال اپنا چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. پھر بھی ہم عقل نہیں پکڑتے، اس چیز کی نصیحت ہم حاصل نہیں کرتے کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے. ہر دور میں اللہ کے احکامات رہے ہیں، احکامات کی پابندی ہر دور میں اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ میرا جو احکام اس کی پابندی کرو. یہ بنی اسرائیل کے جو واقعات آ رہے ہیں ان میں ان کے دور کی پابندیاں تھیں، اللہ نے حکم دیے ہوئے تھے، لیکن نافرمانیاں کرتے تھے. اللہ نے مختلف طریقے سے واقعات تذکرے کیے ہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہوا. آج ہم اس دور میں ہمیں بھی اللہ نے احکامات دے رکھے ہیں، واضح احکامات ہیں ہمارے لیے. ہم ان کی پابندی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہی ہوگا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.